تو جیسے دنیا میں انسان دنیا میں مسافر کو رہبر کی ضرورت ہے، اور پردیس میں بغیر رہبر کے کام نہیں چلتا. جو لوگ دوسرے ملکوں میں گئے ہیں ان کو پتہ ہے پہلے ان کو پورے نقشے لینے پڑتے ہیں شہر کے. میں نے الحمدللہ رب العالمین کم و بیش پوری دنیا کا سفر کیا ہے، کم و بیش پوری دنیا کا سفر کیا ہے. 25-30 ملکوں میں میرا جانا ہوا ہے. اور اگر آپ لوگ اس کو مبالغہ آرائی نہ سمجھیں، ایون .1% ایگزاجریشن اس میں نہیں ہے، کم از کم بھی نہیں تو بندہ ناچیز نے ساری زندگی میں پوری دنیا کے اندر 20,000 سے زیادہ مزارات کے اوپر حاضری دی ہے، جن کے نام آپ کے خیالوں میں، کتابوں میں، وہاں بندہ ناچیز نے حاضری دی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آہا. تو جیسے دنیا کے اندر مسافر کو رہبر کی ضرورت ہے، رہبر کے بغیر وہ نہیں اس کا کام چلتا، ایسے ہی جو آخرت کا مسافر ہے اس کو بھی کسی راہبر طریقت کی حاجت ہے، ورنہ عین ممکن ہے کہ وہ راستے میں مارا جائے، وہ راستے میں مارا جائے جون سے. کیونکہ اب اصل چیز یہ ہے کہ دنیا میں انسان، اللہ نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وسیلے کو تلاش کرو. یہ کہتے ہیں وسیلے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، وسیلے کے بغیر ڈائریکٹ پہنچ جاؤ جون سے. نہیں، ڈائریکٹ کون پہنچتا ہے؟ نہیں، کوئی پہنچانے والا ہو تو بندہ پہنچتا ہے. دنیا میں انسان کمانے کے لیے آیا ہے. بتائیے، کمانے کے لیے آئے؟ وہ کہہ رہے نہیں، وہ کہہ رہے ہاں کمانے کے لیے آئے. اچھا بتائیں، دنیا میں انسان کمانے کے لیے آئے؟ نہیں. ہاں، دنیا میں انسان کمانے کے لیے آیا ہے. اور دنیا کے اندر انسان کی کمائی کیا ہے؟ اس کے اعمال اور اس کا ایمان. وہ یہ کمانے کے لیے آیا ہے دنیا کے اندر. اور انسان جب کچھ کماتا ہے، آپ نے لاکھ روپیہ کمایا، کروڑ روپیہ کمایا، تو اس کے بعد آپ اس کو کسی محفوظ جگہ پر بھیجتی ہیں نا. کہاں بھیجتی ہیں؟ بینک میں. اگر کروڑوں روپیہ ہو تو ساتھ 2-4 گارڈ بھی رکھتے ہیں کہ راستے میں کوئی لٹیرا، کوئی ڈاکو لوٹ نہ لے، کوئی ڈاکو لوٹ نہ لے جان سے. تو ایمان اور اعمال آپ کی کمائی ہے، آپ کی کمائی ہے. اور راستے میں نفس اور شیطان ڈاکو اور لٹیروں کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے آپ کے ایمان کو بھی لوٹنا ہے اور آپ کی اعمال کو بھی لوٹنا ہے. تو ضرورت، اچھا پھر یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ اگر کروڑوں روپے بینک تک لے جانے کے لیے، بینک پہ نہ بھی لے جانا ہو، گھر میں تجوری میں رکھا ہو، تب بھی باہر 10 گارڈ رکھی ہوتی ہیں. اور اگر یہ بھی نہ کیا ہو تو پھر کیا کیا ہوتا ہے؟ سارا مال انشورڈ کروایا ہوتا ہے، انشورنس کروائی ہوتی ہے اس مال کی جو سی ہے. تو اس لیے ضرورت یہ ہے کہ یہ جو قیمتی سامان ہے جو آپ کے ایمان اور اعمال کی صورت میں، جیسے دنیاوی سامان کے لیے گارڈز یا بیمہ کمپنیاں انشورنس کروائی جاتی ہے، ان کو بھی کسی کی حفاظت میں دے دیا جائے، ان کو بھی کسی کی حفاظت میں دے دیا جائے. تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ان ایمان اور اعمال کے محافظین کا نام ہے اولیاء اللہ. اولیاء اللہ. جس طرح بیمہ کمپنی، انشورنس کمپنی کی ذمہ داری سے مال محفوظ ہو جاتا ہے، اسی طرح مشائخ طریقت کی نگاہ کرم سے انشاءاللہ ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا. ایمان ہو جائے گا محفوظ ان کی نگاہ سے. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم دین تھے، کتنے بڑے مفسر قرآن تھے. انہوں نے اللہ کے وجود کے اوپر دلائل عقلیہ اکٹھے کیے، اور غالباً 360 دلائل عقلیہ انہوں نے اکٹھے کیے.
ایک دلیل، دوسری دلیل، تیسری دلیل، چوتھی دلیل، پانچویں دلیل. مثلا ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. سفر میں تھے، ایک بوڑھی اماں کو دیکھا چرخہ کاٹ رہی تھی. اس کو کہنے لگی اماں جی کیا خدا ہے؟ ایک تو دلائل نقلیاں ہیں نا قرآن حدیث سے، آپ ایک ہے دلائل عقلیہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا. تدبر کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے؟ اماں جی خدا ہے. امام فخر الدین رازی کے چہرے کو دیکھا، فرمایا بیٹا شکل سے تو پڑھے لکھے لگتے ہو، بات کیسی کر دی ہے تم نے کہ خدا ہے؟ فرمایا بیٹا یہ چھوٹا سا چرخہ ہے، میں چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے، میں نہ چلاؤں تو یہ چلتا نہیں ہے. اگر یہ چھوٹا سا چرخہ میرے بغیر چلائے چل نہیں سکتا تو اتنی بڑی کائنات کا نظام کسی کے بغیر چلائے کیسے چل رہا ہے؟ تو امام فخر الدین رازی نے کتنے 360 دلائل عقلیہ اکٹھے کیے. اور جب وصال کا وقت آیا تو ابلیس بھی آ گیا. فخر الدین بتاؤ اللہ ہے، دلیل. آپ نے ایک دلیل دی، اس نے اپنے علم سے اس کو رد کر دیا. آپ نے دلائل دیے، آپ نے دوسری دلیل دی، اس نے وہ بھی رد کر دی. آپ نے تیسری دلیل، 360 کی 360 دلیلیں دے دیں. اب چہرے پر پسینہ اور آنکھوں سے آنسو. یا اللہ ساری زندگی تیرے وجود پر دلائل اکٹھے کرتا رہا، اب آخری وقت کیا ایمان سے بھی خالی ہاتھ واپس جانا ہے میں نے؟ آنکھوں سے آنسو بہہ رہی ہیں اور ماتھے کے اوپر پسینہ ہے. آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ اپنے شہر میں اس وقت وضو فرما رہے تھے. وضو کا پانی ہوا میں اچھالا، پانی آ کر امام فخر الدین رازی کے چہرے کے اوپر پڑا اور آواز آئی، فخر الدین اس لعین، اس لانتی، اس کو کہہ دو کہ میں اللہ کی وحدانیت اور اس کے وجود کے اوپر میں اللہ کو بغیر دلیل کے تسلیم کرتا ہوں. تو جب تم یہ کہہ دو گے کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے تسلیم کرتا ہوں تو اب یہ دلیل کہاں سے لائے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.